بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے تمام مسلمان بہن بھائی، آج میں آپ کو ایک دکھ بھری سچی کہانی سنانے لگی ہوں۔ ایک بہن کہتی ہے، ایک دن میں اپنے گھر کی صفائی کر رہی تھی، اتنے میں میرا بیٹا آیا اور شیشے سے ایک شاہکار تحفہ گرا دیا اور وہ ٹوٹ گیا۔ میں اس سے بہت ناراض تھی کیونکہ یہ میرا بہت مہنگا تحفہ تھا اور میری امی نے مجھے دیا تھا اور مجھے یہ بہت پسند تھا اور میرا دل تھا کہ میں اسے رکھوں گی، لیکن وہ جب ٹوٹ گیا تو میں نے غصے سے اسے بلایا اور کہا، میرا رب ایسی دیوار گرائے جو تمہاری ہڈیاں توڑ دے۔ وہ بہن کہتی ہے، سال گزر گئے اور میں اپنی اس پکار کو، اس بد دعا کو بھول گئی اور مجھے اس کی پرواہ نہیں رہی اور نہ ہی مجھے معلوم تھا کہ وہ آسمان پر چڑھ گئی ہے۔ میرا بیٹا اپنے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ پلا بڑھا اور وہ میرے دل میں میرے بیٹوں میں سے سب سے زیادہ پیارا تھا۔ میں اس کو ہوا لگنے سے بھی ڈرتی تھی۔ وہ میرے لیے اپنے تمام بہن بھائیوں سے زیادہ نیک تھا۔ اس نے تعلیم حاصل کی، گریجویشن کیا، ملازمت حاصل کی اور میں اس کے لیے بیوی تلاش کر رہی تھی۔ اس کے والد کی ایک پرانی عمارت تھی اور وہ اسے گرا کر دوبارہ تعمیر کرنا چاہتے تھے۔ میرا بیٹا اپنے والد کے ساتھ عمارت کی طرف گیا اور مزدور جو کہ کام کرنے کے لیے تیار ہو رہے تھے اور اپنے کام کے درمیان میرا بیٹا اپنے والد سے دور چلا گیا اور کارکن نے اسے نوٹس نہیں کیا تو دیوار اس پر گر گئی۔ میرا بیٹا چیخا اور پھر اس کی آوازیں غائب ہو گئیں۔ کارکن رک گئے اور سب پریشان اور خوفزدہ ہو گئے۔ انہوں نے بڑی مشکل سے اس سے دیوار ہٹائی اور ایمبولینس آئی اور اس کا جسم لے جانے کے قابل نہ رہا تھا کیونکہ شیشے کی طرح گر کر ٹوٹ گیا تھا، تو انہوں نے اسے بڑی مشکل سے اٹھایا اور انتہائی نگہداشت میں منتقل کیا۔ اور جب اس کے والد نے مجھے خبر کی تو میں بے ہوش ہو گئی اور جب مجھے ہوش آیا تو گویا اللہ تعالیٰ نے میری آنکھوں کے سامنے وہ گھڑی بحال کر دی ہو جس میں نے بچپن میں کئی سال پہلے اس کے لیے بد دعا کی تھی، اور مجھے وہ بد دعا یاد آ گئی اور میں روتی رہی یہاں تک کہ میں دوبارہ ہوش کھو بیٹھی۔ جب اسپتال میں مجھے افاقہ ہوا تو میں نے اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے کہا۔ میں نے اسے دیکھا اور کاش میں نے اسے اس حالت میں نہ دیکھا ہوتا۔ ان لمحوں میں دل کی دھڑکن رک گئی اور میرے بیٹے نے آخری سانس لی۔ میں نے روتے ہوئے کہا، کاش وہ دوبارہ زندہ ہو جائے، گھر کے تمام فن پاروں کو توڑ دے، بس میں اسے نہ کھوؤں۔ کاش میں گونگی ہو جاتی اور اس کو بد دعا نہ دیتی۔ کاش 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 لیکن کاش لفظ کا وقت پورا ہو چکا تھا۔ ایک شخص عبداللہ بن المبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اپنے بیٹے کی نافرمانی کی شکایت کرنے آیا۔ ابن مبارک نے اس سے پوچھا، کیا تم نے اس کے لیے بد دعا کی؟ اس نے کہا، ہاں۔ اس نے کہا، جاؤ، تم نے ہی اسے خراب کر دیا ہے۔ ہر ماں باپ کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ اپنے بچوں کو غصے میں بد دعا دینے کی بجائے دعائیں دیا کریں۔ ان کے لیے بد دعا کرنے میں جلدی نہ کریں بلکہ دعا دیں کہ شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگیں۔ اپنی زبانوں سے وعدہ کریں کہ وہ اپنے بچوں کے لیے کامیابی اور رہنمائی کے لیے دعا کریں، ان کو بد دعا نہ دیں، اور جان لیں کہ اپنے بچوں کے لیے بد دعا کرنے سے ان میں فساد، ضد اور نافرمانی ہی بڑھ جاتی ہے۔ اس نافرمانی کی شکایت کو دور کرنے والے سب سے پہلے آپ ہیں، جنہوں نے ان کے لیے بد دعا کرنے میں جلدی کی۔ اپنے بچوں کو بد دعا نہ دیں بلکہ اللہ سے ان کی اصلاح اور رہنمائی کے لیے دعا کریں، اور جب بھی اپنے بچوں کو خوش ہوتے اور کھیلتے ہوئے پائیں تو ان کے لیے یہ دعا مانگیں، اے اللہ، میں تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ انہیں جنت میں خوش رکھ جیسا کہ تو نے انہیں دنیا میں خوش رکھا ہے۔ سب میرے بہن بھائیوں کو میری اس کہانی سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، خصوصاً ہماری مائیں، ہماری وہ بہنیں جو اپنے بچوں کی پرورش میں مگن ہیں، ان کو خصوصاً بالخصوص ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ بچہ بدتمیزی کرے، بچہ کوئی غلط کام کرے
تو اسے بددعا نہ دیں، اسے کوئی غلط بات نہ کہیں، بلکہ اسے کہیں کہ اللہ تجھے ہدایت دے، اللہ تجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کرے، اللہ تجھے شیطان سے محفوظ رکھے، اللہ تجھے برائیوں سے محفوظ رکھے، اللہ تیرے لیے حلال رزق کمانے کے وسیلے پیدا کرے، اللہ تجھے کامل ایمان دے، اللہ تجھے لمبی صحت والی زندگی دے۔ ایسی دعائیں مانگا کریں۔ اللہ تعالیٰ یہ ساری دعائیں جو ہمارے پیارے نبی نے اور دیگر نبیوں نے اپنی امتوں کے لیے مانگی، وہ ساری دعائیں اللہ تعالیٰ ہم سارے مسلمانوں کے حق میں قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔